بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی ایم محمد صدیق کلیار۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور مہنگائی پر پڑنے والے جو اثرات، مہنگائی کی وجہ سے جو معاشرے پر پڑنے والے اثرات ہیں ان کے بارے میں۔ تو آج میں حکومت سے چند ایک باتوں کی اپیل کروں گا، اور گزارش ہے میری تمام لوگوں سے، تمام ناظرین سے، تمام دیکھنے والوں سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری بات حکومتی نمائندگان تک پہنچ سکے اور اس بات پر عمل پیرا کیا جا سکے۔ تو میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کے ایک ٹویٹ جو انہوں نے دیا تھا، یا ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو جی، جب مہنگائی بڑھ رہی ہو تو سمجھو کہ حکمران جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، وہ کرپٹ ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کو یہ بات، ان کی یاد دہانی ان کو کروانا چاہوں گا کہ ان جو پاکستان کی ہسٹری ہے، پاکستان کی تاریخ ہے، پاکستان 1947 سے لے کر آج تک 2021 تک، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں پہلے کبھی اتنی مہنگائی ہوئی ہے؟ پاکستان کے دور حکومت چلتے آئے، ہر بندے نے، جو بندہ حکومت میں آیا ہے اس نے پاکستان کے لوگوں کو، مسئلہ ہے پاکستان کے لوگوں میں غربت ہی لایا، کسی نے کوئی سدھار نہیں لایا، کوئی اصلاحات نہیں لائیں۔ آپ نے 22 سال لوگوں کو یہ سنہری خواب دکھائے کہ جب میرا دور آئے گا، میری دور حکومت آئے گی تو میں ایسی اصلاحات لاؤں گا، لوگوں کے لیے آسانیاں لاؤں گا، اس ریاست کو مدینہ کی ریاست بناؤں گا، کیسا ملک بناؤں گا جو مثالی ہوگا۔ تو کیا یہ مثالی ملک بنا ہے؟ آپ کی اتنے دن کی محنت جو ہے، 22 سال جو عوام سے وعدے کرتے آئے ہو، جھوٹے وعدے کرتے آئے ہو، کیا یہ وہ ریاست ہے جس کا خواب آپ نے لوگوں کو دکھایا تھا؟ اب نواز شریف، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی دودھ کا دلہا تھا، ہمیں کسی کے کوئی حکومت کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں صرف اعتراض اس بات کا ہے کہ لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو مہنگائی کی وجہ سے اتنے زیادہ پریشان ہیں، ان کا کیا کرنا ہے، ان کا کیا حل نکالنا ہے۔ وہ پچھلے دور حکومت میں یہ غریب لوگ ہیں، یہ کہاں پر جائیں؟ اب چینی 60 روپے سے لے کر 110-120 روپے تک آ گئی ہے۔ اب دیکھ لیں، ڈبل قیمت ہو گئی۔ اب گھی جو تھا وہ 180 روپے سے 340 روپے تک آ گیا، تو یہ بھی ڈبل ہو گیا۔ مطلب ہر چیز جو ہے وہ اس کی ریٹنگ جو ہے ڈبل ہے، اور باقی جو روزگار ہے، ذریعہ معاش ہے، وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ بیچارے کیا کریں، کہاں جائیں؟ کچھ نہ کچھ تو حل بتاؤ۔ آپ اقوام متحدہ میں گئے، آپ نے بات کی مسئلہ کشمیر کے بارے میں، وہاں پر آپ نے صرف وہ بات کی تھی، اس پر کوئی عمل پیرا ہوا؟ بالکل نہیں۔ جب ریاستوں میں سے جموں کشمیر جو تھا، یہ ریاست آزاد نہیں ہوئی تھی، ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کے پاس تھی، اور فوج نے اس پر حملہ کر کے، انڈیا کی فوج نے اس پہ حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، تب بھی یہ بات اقوام متحدہ میں گئی تھی، اور صرف یہ بات ہی رہ گئی تھی، اور کوئی اس پر عمل پیرا نہیں کیا گیا تھا۔ آپ نے بھی صرف جا کر وہ بات دکھائی، لوگوں کو ایسے سنہری خواب دکھائے، لوگ آپ کی باتوں میں آ گئے، اور آج لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو لہذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ دن بدن یہ جو پٹرول کی قیمتوں میں، ڈیزل کی قیمتوں میں، آئل کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ کر رہے ہیں، اور مہنگائی جو آسمان کو چھوتی جا رہی ہے، اس پر خدا را کنٹرول کریں تاکہ غریب جو آدمی ہیں ان کے گھر کا سرکس چل سکے، ان کے بچے بھوک سے نہ مر سکیں، وہ پریشان ہو کر خودکشی نہ کر سکیں۔ آج کتنے ہی خاندان ایسے ہیں، کتنے ہی والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کی وجہ سے، جو اپنے گھر میں خوراک نہیں لا سکتے، کھانا نہیں لا سکتے، اپنے گھر کی ضروریات نہیں پوری کر سکتے، انہوں نے خودکشی کی ہے۔ تو ملک میں اتنے زیادہ بڑھتے ہوئے فسادات، پہلے کووڈ-19 تھا، ابھی اس سے جان چھوٹی، یہ طریقے بیک پاکستان اور جو حکومتی ایشوز ہیں یہ سامنے آ گئے۔ تو آپ ان تمام ایشوز کو کنٹرول کریں، اور جو عوام ہے ان کے بارے میں کچھ آسانیاں پیدا کریں تاکہ عوام آپ کو دعائیں دے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے لیے ہی دن رات دعائیں کرتے رہیں۔ اور آپ نے جو خواب دکھائے تھے عوام کو، پلیز ان اپنی باتوں پر غور کریں۔ شکریہ۔ تو آج میں حکومت سے چند ایک باتوں کی اپیل کروں گا، اور گزارش ہے میری تمام لوگوں سے، تمام ناظرین سے، تمام دیکھنے والوں سے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میری بات حکومتی نمائندگان تک پہنچ سکے اور اس بات پر عمل پیرا کیا جا سکے۔ تو میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کے ایک ٹویٹ جو انہوں نے دیا تھا،
یا ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو جی، جب مہنگائی بڑھ رہی ہو تو سمجھو کہ حکمران جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، وہ کرپٹ ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کو یہ بات، ان کی یاد دہانی ان کو کروانا چاہوں گا کہ ان جو پاکستان کی ہسٹری ہے، پاکستان کی تاریخ ہے، پاکستان 1947 سے لے کر آج تک 2021 تک، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں پہلے کبھی اتنی مہنگائی ہوئی ہے؟ پاکستان کے دور حکومت چلتے آئے، ہر بندے نے، جو بندہ حکومت میں آیا ہے، اس نے پاکستان کے لوگوں کو مسئلہ ہے، پاکستان کے لوگوں میں غربت ہی لایا، کسی نے کوئی سدھار نہیں لایا، کوئی اصلاحات نہیں لائیں۔ آپ نے 22 سال لوگوں کو یہ سنہری خواب دکھائے کہ جب میرا دور آئے گا، میری دور حکومت آئے گی تو میں ایسی اصلاحات لاؤں گا، لوگوں کے لیے آسانیاں لاؤں گا، اس ریاست کو مدینہ کی ریاست بناؤں گا، کیسا ملک بناؤں گا جو مثالی ہوگا۔ تو کیا یہ مثالی ملک بنا ہے؟ آپ کی اتنے دن کی محنت جو ہے، 22 سال جو عوام سے وعدے کرتے آئے ہو، جھوٹے وعدے کرتے آئے ہو، کیا یہ وہ ریاست ہے جس کا خواب آپ نے لوگوں کو دکھایا تھا؟ اب نواز شریف، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی دودھ کا دلہا تھا، ہمیں کسی کے کوئی حکومت کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں صرف اعتراض اس بات کا ہے کہ لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو مہنگائی کی وجہ سے اتنے زیادہ پریشان ہیں، ان کا کیا کرنا ہے، ان کا کیا حل نکالنا ہے۔ وہ پچھلے دور حکومت میں یہ غریب لوگ ہیں، یہ کہاں پر جائیں؟ اب چینی 60 روپے سے لے کر 110-120 روپے تک آ گئی ہے، اب دیکھ لیں ڈبل قیمت ہو گئی۔ اب گھی جو تھا وہ 180 روپے سے 340 روپے تک آ گیا، تو یہ بھی ڈبل ہو گیا۔ مطلب ہر چیز جو ہے وہ اس کی ریٹنگ جو ہے ڈبل ہے، اور باقی جو روزگار ہے، ذریعہ معاش ہے، وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ بیچارے کیا کریں، کہاں جائیں؟ کچھ نہ کچھ تو حل بتاؤ۔ آپ اقوام متحدہ میں گئے، آپ نے بات کی مسئلہ کشمیر کے بارے میں، وہاں پر آپ نے صرف وہ بات کی تھی، اس پر کوئی عمل پیرا ہوا؟ بالکل نہیں۔ جب ریاستوں میں سے جموں کشمیر جو تھا، یہ ریاست آزاد نہیں ہوئی تھی، ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کے پاس تھی، اور فوج نے اس پر حملہ کر کے، انڈیا کی فوج نے اس پہ حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، تب بھی یہ بات اقوام متحدہ میں گئی تھی، اور صرف یہ بات ہی رہ گئی تھی، اور کوئی اس پر عمل پیرا نہیں کیا گیا تھا۔ آپ نے بھی صرف جا کر وہ بات دکھائی، لوگوں کو ایسے سنہری خواب دکھائے، لوگ آپ کی باتوں میں آ گئے، اور آج لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو لہذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ دن بدن یہ جو پٹرول کی قیمتوں میں، ڈیزل کی قیمتوں میں، آئل کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ کر رہے ہیں، اور مہنگائی جو آسمان کو چھوتی جا رہی ہے، اس پر خدا را کنٹرول کریں، تاکہ غریب جو آدمی ہیں ان کے گھر کا سرکس چل سکے، ان کے بچے بھوک سے نہ مر سکیں، وہ پریشان ہو کر خودکشی نہ کر سکیں۔ آج کتنے ہی خاندان ایسے ہیں، کتنے ہی والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کی وجہ سے، جو اپنے گھر میں خوراک نہیں لا سکتے، کھانا نہیں لا سکتے، اپنے گھر کی ضروریات نہیں پوری کر سکتے، انہوں نے خودکشی کی ہے۔ تو ملک میں اتنے زیادہ بڑھتے ہوئے فسادات، پہلے کووڈ-19 تھا، ابھی اس سے جان چھوٹی، یہ طریقے بیک پاکستان اور جو حکومتی ایشوز ہیں یہ سامنے آ گئے، تو آپ ان تمام ایشوز کو کنٹرول کریں، اور جو عوام ہے ان کے بارے میں کچھ آسانیاں پیدا کریں، تاکہ عوام آپ کو دعائیں دے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے لیے ہی دن رات دعائیں کرتے رہیں۔ اور آپ نے جو خواب دکھائے تھے عوام کو، پلیز ان اپنی باتوں پر غور کریں۔ شکریہ۔ تو آج میں حکومت سے چند ایک باتوں کی اپیل کروں گا، اور گزارش ہے میری تمام لوگوں سے، تمام ناظرین سے، تمام دیکھنے والوں سے، کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ میری بات حکومتی نمائندگان تک پہنچ سکے اور اس بات پر عمل پیرا کیا جا سکے۔ تو میں سب سے پہلے عمران خان صاحب کے ایک ٹویٹ جو انہوں نے دیا تھا، یا ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو جی، جب مہنگائی بڑھ رہی ہو تو سمجھو کہ حکمران جو ہے وہ کرپشن کر رہا ہے، وہ کرپٹ ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان کو یہ بات، ان کی یاد دہانی ان کو کروانا چاہوں گا کہ ان جو پاکستان کی ہسٹری ہے، پاکستان کی تاریخ ہے، پاکستان 1947 سے لے کر آج تک 2021 تک، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں پہلے کبھی اتنی مہنگائی ہوئی ہے؟ پاکستان کے دور حکومت چلتے آئے، ہر بندے نے، جو بندہ حکومت میں آیا ہے، اس نے پاکستان کے لوگوں کو مسئلہ ہے، پاکستان کے لوگوں میں غربت ہی لایا، کسی نے کوئی سدھار نہیں لایا، کوئی اصلاحات نہیں لائیں۔ آپ نے 22 سال لوگوں کو یہ سنہری خواب دکھائے کہ جب میرا دور آئے گا، میری دور حکومت آئے گی
تو میں ایسی اصلاحات لاؤں گا، لوگوں کے لیے آسانیاں لاؤں گا، اس ریاست کو مدینہ کی ریاست بناؤں گا، کیسا ملک بناؤں گا جو مثالی ہوگا۔ تو کیا یہ مثالی ملک بنا ہے؟ آپ کی اتنے دن کی محنت جو ہے، 22 سال جو عوام سے وعدے کرتے آئے ہو، جھوٹے وعدے کرتے آئے ہو، کیا یہ وہ ریاست ہے جس کا خواب آپ نے لوگوں کو دکھایا تھا؟ اب نواز شریف، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کوئی دودھ کا دلہا تھا، ہمیں کسی کے کوئی حکومت کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہے، ہمیں صرف اعتراض اس بات کا ہے کہ لوگ جو بھوکے مر رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جو مہنگائی کی وجہ سے اتنے زیادہ پریشان ہیں، ان کا کیا کرنا ہے، ان کا کیا حل نکالنا ہے۔ وہ پچھلے دور حکومت میں یہ غریب لوگ ہیں، یہ کہاں پر جائیں؟ اب چینی 60 روپے سے لے کر 110-120 روپے تک آ گئی ہے۔ اب دیکھ لیں، ڈبل قیمت ہو گئی۔ اب گھی جو تھا وہ 180 روپے سے 340 روپے تک آ گیا، تو یہ بھی ڈبل ہو گیا۔ مطلب ہر چیز جو ہے وہ اس کی ریٹنگ جو ہے ڈبل ہے، اور باقی جو روزگار ہے، ذریعہ معاش ہے، وہ کم سے کم تر ہوتا جا رہا ہے۔ لوگ بیچارے کیا کریں، کہاں جائیں؟ کچھ نہ کچھ تو حل بتاؤ۔ آپ اقوام متحدہ میں گئے، آپ نے بات کی مسئلہ کشمیر کے بارے میں، وہاں پر آپ نے صرف وہ بات کی تھی، اس پر کوئی عمل پیرا ہوا؟ بالکل نہیں۔ جب ریاستوں میں سے جموں کشمیر جو تھا، یہ ریاست آزاد نہیں ہوئی تھی، ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کے پاس تھی، اور فوج نے اس پر حملہ کر کے، انڈیا کی فوج نے اس پہ حملہ کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا، تب بھی یہ بات اقوام متحدہ میں گئی تھی، اور صرف یہ بات ہی رہ گئی تھی، اور کوئی اس پر عمل پیرا نہیں کیا گیا تھا۔ آپ نے بھی صرف جا کر وہ بات دکھائی، لوگوں کو ایسے سنہری خواب دکھائے، لوگ آپ کی باتوں میں آ گئے، اور آج لوگ جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں۔ تو لہذا آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ دن بدن یہ جو پٹرول کی قیمتوں میں، ڈیزل کی قیمتوں میں، آئل کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ کر رہے ہیں، اور مہنگائی جو آسمان کو چھوتی جا رہی ہے، اس پر خدا را کنٹرول کریں، تاکہ غریب جو آدمی ہیں ان کے گھر کا سرکس چل سکے، ان کے بچے بھوک سے نہ مر سکیں، وہ پریشان ہو کر خودکشی نہ کر سکیں۔ آج کتنے ہی خاندان ایسے ہیں، کتنے ہی والدین ایسے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کی وجہ سے، جو اپنے گھر میں خوراک نہیں لا سکتے، کھانا نہیں لا سکتے، اپنے گھر کی ضروریات نہیں پوری کر سکتے، انہوں نے خودکشی کی ہے۔ تو ملک میں اتنے زیادہ بڑھتے ہوئے فسادات، پہلے کووڈ-19 تھا، ابھی اس سے جان چھوٹی، یہ طریقے بیک پاکستان اور جو حکومتی ایشوز ہیں یہ سامنے آ گئے، تو آپ ان تمام ایشوز کو کنٹرول کریں، اور جو عوام ہیں ان کے بارے میں کچھ آسانیاں پیدا کریں، تاکہ عوام آپ کو دعائیں دے، بلکہ یہ نہیں ہے کہ آپ کے جانے کے لیے ہی دن رات دعائیں کرتے رہیں۔ اور آپ نے جو خواب دکھائے تھے عوام کو، پلیز ان اپنی باتوں پر غور کریں۔ شکریہ۔